بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی۔ اس ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے شہر مکہ میں قریباً 1450 سال قبل ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے قبل آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ حضرت آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 8 سال کے تھے کہ دادا کا انتقال ہوا۔ یوں آپ کی کفالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ بڑے ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ تجارت کی طرف ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت محنت اور دیانتداری سے کاروباری معاملات طے کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ کبھی جھوٹ بولتے، نہ کسی کو دھوکہ دیتے، نہ لین دین میں ٹال مٹول کرتے اور نہ ہی وعدہ خلافی کرتے تھے۔ جو وعدہ کرتے اس کو پورا کرتے، خواہ تکلیف ہی کیوں نہ اٹھانی پڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو صادق اور امین کے لقب سے جانا جاتا۔ اگر کہیں جھگڑا ہوتا تو اس کے فیصلے کے لیے لوگ آپ کے پاس آتے تھے۔ خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر میں عرب کے سب قبائل حصہ لینا چاہتے تھے۔ یوں کسی جھگڑے سے بچنے کے لیے سب قبائل کے سپرد مختلف کام کر دیے گئے، مگر حجر اسود نصب کرنے میں مشکل آن پڑی کہ سبھی قبائل چاہتے تھے کہ اس کی تنصیب وہ کرے۔ کئی روز تک یہ جھگڑا رہا۔ آخر طے کیا گیا کہ جو صبح سویرے سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ اگلے روز کعبے میں سب سے پہلے داخل ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب کا فیصلہ یوں کیا کہ اس پتھر کو ایک بڑی چادر پر رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑنے کو کہا گیا۔ یوں اس پتھر کو خانہ کعبہ کے قریب لا کر دیوار میں نصب کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو باہمی طور پر مل جل کر کام کرنے کا طریقہ سکھایا، اور یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کام سے فارغ ہو کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں چپ چاپ عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پہلی بار انسانوں کو خدا کا پیغام سنایا تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا کے پیغام کے ذریعے انسانوں کو برائیوں کو چھوڑنے اور اچھے کام کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے عرب کی حالت بہت خراب تھی۔ ان لوگوں کی زندگی لوٹ مار میں گزرتی اور پورا عرب قبائل میں بٹا ہوا تھا، جو معمولی سے معمولی بات پہ لڑائی کرنے لگ جاتے۔ ان لڑائیوں میں صلح کی کوئی صورت نہ تھی اور یہ لمبے عرصے کے لیے چلا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ ان کی تعلیمات سے قبائل کی آپسی دشمنیاں ختم ہوئی اور ہر طرف مساوات کا درس پہنچا۔ لوگ جہالت کی طریقوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جہاں عورت قتل ہوتی وہاں اس کی حیثیت لونڈی کی سی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے اثر سے نہ صرف جھگڑے ختم ہوئے بلکہ عورت کو بھی سماج میں باوقار درجہ ملا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو برائیوں سے روکا اور ایک خدا کی تعلیمات کا درس دیا، جس سے مکہ کے سرداروں کو اپنی سرداری خطرے میں دکھائی دینے لگی۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے آپ کو طرح طرح کے لالچ دیے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
طرح طرح کے لالچ دیے گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھے دھمکیاں دے، تکالیف پہنچائے، وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں گندگی پھینکتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، ان پر آوازیں وغیرہ کسی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق کے راستے پر ڈٹے رہے۔ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی۔ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دھمکیاں دی، تکالیف پہنچائی، وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں گندگی پھینکتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، ان پر آوازیں وغیرہ کسی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق کے راستے پر ڈٹے رہے۔ 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی۔ یہاں کے لوگوں نے عشائر اسلام میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چھوٹا سا حجرہ مبارک تھا۔ آپ کسی بڑے دربار یا محل میں نہ رہتے تھے۔ 10 سال کے اندر اندر اسلام پورے عرب میں پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی۔ اپنا ذاتی کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، بیماروں کی تیمارداری اور مزاج پرسی کرتے، بچوں سے شفقت سے پیش آتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے حجرے میں مدفون ہیں۔ ذرا سوچئے اور ہمیں بتائیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اس کا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔